ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. ربنا اننا سمعنا منادی، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. یہ پکارنے والا کون ہے؟ obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اب آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں، تو قرآن کو بھی منادی کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن سنا اور قرآن کی پکار پر ہم ایمان لے آئے. ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، قرآن مجید میں ایمان والوں کو بھی کہا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کیونکہ ایمان جو ہے سب سے افضل عمل ہے. تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ زبان حال سے پکار رہا ہوتا کہ اور ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب یہ ایمان کا نیک عمل کا وسیلہ دیا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ یا رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. تو ایمان جو ہے وہ معمولی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی ایمان پر ہی ہے. ایمان کے بغیر اگر کوئی کتنے بھی اچھے کام کرے کوئی فائدہ نہیں. ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ حیات طیبہ ملتی ہے، عمدہ زندگی جس میں دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور ایمان اور دین پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہے. جنت میں داخلہ صرف ایمان ہی کی بنیاد پر ہوگا اور جہنم سے بچاؤ بھی ایمان ہی کی بنیاد پر ہوگا. اور اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے وہ آدمی نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا. تو ایمان پھر کیا ہے؟ زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق ہے اور عمل سے اس کی گواہی ہے. اور ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کرے، اللہ کے رب ہونے پر راضی رہے، اللہ سے شدید محبت کرنے والا ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ، صرف اسی سے ڈرتا ہو، صرف اسی پر ہی بھروسہ کرے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ کا فرما بردار ہو. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ اسے جہاں لے جایا جائے وہ چل پڑتا ہے. وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، تکلیف ہو تو صبر کرتا ہے، خوشحالی ہو تو شکر ادا کرتا ہے. اور یہ معاملہ صرف مومن ہی کے ساتھ ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ عطا کر دے جس کا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا تھا، اور تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کس چیز کا وعدہ کیا تھا قیامت کے دن؟ بخشش کا، جنت کا. اور سب رسولوں نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا تو پھر اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا کسی ظلم کا اور نہ کسی بے انصافی کا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو شخص اچھی قسم کے اعمال کرے اور وہ مومن ہو تو وہ نہ کسی بے انصافی سے ڈرے گا اور نہ حق تلفی سے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی مومن بندے کو معاف کر دے گا اور مومن کے لیے قیامت کا دن ہلکا بھی ہو جائے گا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. اللہ اکبر. یہ پچھلی دعائیں جو ہیں یہ قبولیت والی ہیں کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت. تم میں سے باز ہی سے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ستائے گئے اور انہوں نے جنگ کی اور مارے گئے،
البتہ میں ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، اور میں ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یوں بتایا جاتا ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں عورتوں کی ہجرت کا ذکر اللہ کے کلام میں نہیں سنتی، تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت اچھے کام کرے تو وہ یعنی اللہ کے یہاں ان کا فرق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں دور کر دے گا اور انہیں جنت کے باغوں میں داخل کرے گا۔ تو جب ایمان والوں نے اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور اس کے علاوہ اس آیت میں ایمان کے حوالے سے، عمل صالح کے حوالے سے مرد اور عورت میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، جو اچھا کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں آپ دیکھیں اب بھی اتنی ترقی یافتہ دنیا میں بھی ایک ہی کام پر عورت کی ویجز کم ہے اور مردوں کی زیادہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو برابر کا کام کرے گا، نیک عمل کرے گا، ان کو برابر کا اجر ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ عورت اور مرد کو الگ الگ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں۔ ہاں دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، اس لیے فرق ہو جاتا ہے، یا ان کی کچھ صلاحیتوں میں فرق ہے، وہ ایک دوسرے کی ڈٹو کاپی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ایک دوسرے کے لیے ان کو ایسا رول دیا کہ جس میں وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں، ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کریں۔ اور پھر یہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور اذیت دیے جانے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیے گئے، وأوذوا فی سبیلی، میرے راستے میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے جنگ کی اور جنگ کیے گئے، تو ان کی برائیاں میں ان سے دور کر دوں گا۔ یعنی جنہیں دنیا کا کوئی بڑا حصہ نہیں ملے گا تو انہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کمپنسیٹ فرما دیں گے۔